8 اکتوبر 2021 یکم ربیع الاول 1443 ہجری کا یہ جمعۃ المبارک ہے جو اللہ جل جلالہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، آپ کی بعثت سے اللہ جل جلالہ انسانی معاشرے میں، انسانی زندگی میں جو عملی نتائج لینا چاہتے ہیں، قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں اس کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسانی زندگی کو اچھا اور خوبصورت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کی محنت سے انسانی زندگی کا خوبصورت ترین دور شروع ہوتا ہے کہ جس میں ہر انسان کے جو صحیح رابطے اور تعلقات ہیں ان کی حیثیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں من گھڑت اور مصنوعی تعلقات جو زور زبردستی سے ٹھونسے جاتے ہیں ان کو مسترد کر کے فطرت انسانی کے حقیقی رشتوں کو حضور اکرم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے استوار کیا۔ ہر رشتے کا حق یاد دلوایا، ہر رشتے کا تقدس یاد دلایا، ہر رشتے کی پہچان کروائی، اور رشتہ داریوں کا نظام اس کے ذریعے سے دین حق کو ترقی دینے کا کامیاب ترین پروگرام بنایا کہ اس دین حق کے ذریعے انسانی زندگی کو خوبیاں ملے گی، اور جو صحیح انسانی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، اس سے بھی اللہ جل جلالہ دین کو ترقی عطا فرمائیں گے۔ اس سے دین حق کا نظام یہ اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ تو گویا گھروں کی زندگی، عملی زندگی، خاندانی نظام اسلام کے اس عظیم سلسلہ رحمت کا یہ ایک ترجمان بنے گا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے دین حق کا عملی اظہار خاندانی زندگی کو بنایا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر جب آپ کے پاس جنگوں میں قیدی لوگ آتے تو ان قیدیوں کو الگ سے تنہا قید نہیں کیا جاتا تھا، ان قیدیوں کو خاندانوں میں بھیجا جاتا، گھروں میں بھیجا جاتا تھا، خاندانی اور اجتماعی نظام کی تربیت میں ان کو بھیجا جاتا تھا کہ دشمن کیمپ سے آنے والے لوگ وہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی دیکھیں، ان کا خاندانی نظام کا تصور دیکھیں، ان کی اجتماعی زندگی کا اسوہ اور نمونہ دیکھیں، اس کے حوالے سے وہ اپنی رائے قائم کریں۔ اب گھریلو زندگی، خاندانی زندگی کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ترجمانی کا ذریعہ بنایا، دین کی نمائندگی کا ذریعہ بنایا۔ آنے والے غیر مسلم لوگ ان کو گھروں میں اور خاندانوں میں رکھ کر ان کو ترقی دی۔ تو گویا حضور علیہ السلام نے گھریلو اور خاندانی زندگی کو بھرپور انداز سے دنیا میں اس کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، رہنمائی دی، طریقہ کار وضع کیا، اور اس کے لیے
اصول اور ضابطوں کا تعین کیا کہ دنیا میں انسان اچھا کیسے بنتا ہے، خیر والا کیسے بنتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے خود ہی اس کے لیے ارشاد فرمایا انا خیرکم، میں تم میں سے سب سے زیادہ بہترین ہوں، وخیر لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہوں، وخیرکم خیرکم لأہلہ، اور فرمایا تم میں سے بھی سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے بہترین ہوگا۔ تو گویا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اپنے خاندان والوں کے لیے بہترین ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ بہترین انسان ہے۔ اب خیر کا تعلق وہ اللہ نے رشتوں کے احترام کے ساتھ، رشتوں اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جوڑا ہے کہ اللہ کے یہاں کون سا انسان بہترین قرار پائے گا؟ جو اللہ نے رشتے جوڑے ہیں، ان جوڑے ہوئے اللہ کے رشتوں کو آگے بڑھائے، ان کو آگے چلائے، ان کو اور اچھا بنائے۔ اس لیے رشتے بنائے اللہ نے، اور ان رشتوں کو چلانے کا نظام، ان رشتوں کو دائم اور قائم رکھنے کا نظام، ان کو باقی رکھنے کا، خوبصورت بنانے کا طریقہ کار وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وضع کر رہے ہیں۔ آپ کی سیرت طیبہ سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہترین ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے سب سے بہترین فرد ہوں۔ تو گویا اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر گھر کا ہر فیملی ممبر وہ پہلے درجے میں اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے وہ بہترین انسان بنے، وہ عقل مند انسان بنے، وہ انسانی زندگی کے رشتوں کو، رابطوں کو وہ سمجھے، ان کی حیثیت کو تسلیم کرے، اس احترام کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے، ذہنی اور عقلی طور پر اسے قبول کرے۔ اس لیے اسلام سے پہلے جو نیکی کا تصور تھا، اسلام سے پہلے جو بندگی کا تصور تھا، اسلام سے پہلے جو اللہ کا بندہ بننے کا تصور تھا، وہ لوگوں نے اپنی مرضی سے کھانا پینا چھوڑ دینا، رشتے ناتوں کو چھوڑ دینا، کسی پہاڑی کی کوکھ میں، کسی چوٹی پر، کسی غار میں جا کر ساری زندگی بسر کر دینا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، یہ بہت بڑی خیر کا کام ہے، یہ بڑا دیندار انسان ہے، یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ اللہ کا بہت پہنچا ہوا بندہ ہے کہ اس نے سارے رشتے چھوڑ دیے، سارے تعلقات چھوڑ دیے اور دنیا سے الگ تھلگ ہو کر جا کر کسی غار میں کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تو لوگوں میں اس کے بارے میں نیکی کا تصور ہوتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے آ کر اس تصور کو بدل دیا، اس خیال کو خیال غلط قرار دے دیا۔ اللہ کے پیغمبر ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ آ کر پڑاؤ ڈالا آرام کرنے کے لیے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنی زندگی کے اگلے دور میں رہنمائی لینا چاہتا ہوں۔ اس وادی میں جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، یہاں ایک پہاڑ کے دامن میں ایک غار بھی ہے، یہاں نیچے کھلا میدان ہے، درخت بھی ہیں، گھاس پوش اور درخت کے پتے بھی ہیں، اور یہاں پانی کا ایک چشمہ بھی ہے۔ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں یہاں زندگی بسر کروں۔ کھانے کے لیے گھاس موجود ہے، پینے کے لیے صاف چشمے کا پانی موجود ہے، اور دھوپ اور گرمی اور بارش سے بچاؤ کے لیے قدرت نے یہاں غار بھی رکھا ہوا ہے۔
اب اس غار کی میں مدد لے کر اپنی زندگی کو چلا لوں گا، ساری زندگی یہاں نیکی کروں گا، اللہ اللہ کروں گا، آپ مجھے اجازت دے دیں میں ایسی نیکی کی زندگی بسر کروں۔ آج ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ کتنا اعلیٰ نظریہ ہے، یہ نیکی کرنا چاہتا ہے، اللہ کا نام لینا چاہتا ہے، دنیا کے دھندوں سے بچنا چاہتا ہے، یہ ان سب کو چھوڑنا چاہتا ہے، ساری دنیا کے تعلقات کو چھوڑ کر یہاں غار میں جنگل میں اللہ کے لیے رہنا چاہتا ہے۔ کتنا خوبصورت تصور ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اب اسلام آ گیا، یہ دین فطرت آ گیا، یہ رہبانیت کا دین، یہ کسی نبی نے نہیں دیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنے لیے خود گھڑ لیا تھا۔ وہ عیسائی لوگ جا کر جنگلوں میں رہتے تھے اور غاروں میں رہتے تھے، کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے اور اسی کو ترک تعلقات کو وہ نیکی سمجھتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے 3 لفظوں کے اندر اسلام کی حقیقت سمجھا دی، 3 لفظوں میں، زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کی۔ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اب یہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام کے آنے کے بعد اب رہبانیت کا کوئی تصور نہیں کہ آپ خاندانی نظام چھوڑ دیں، معیشت کاروبار زندگی ختم کر دیں، بیوی بچوں کی نگرانی چھوڑ دیں اور اپنے رشتہ دار اور خاندانوں سے میل جول چھوڑ دیں، اپنے دوست احباب ان سے میل جول چھوڑ دیں اور اکیلی زندگی بسر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اکیلی زندگی کو نہیں چاہتا، اللہ تو چاہتا ہے انسان اپنا تمدن بنائے، اپنا معاشرہ بنائے۔ اس لیے انسان یہ مدنی اتباع ہے، یہ اجتماعی زندگی میں پروان چڑھتا ہے، یہ اجتماعی زندگی کے ساتھ ترقی کرتا ہے، یہ ماں باپ کی نگرانی میں، بہن بھائیوں کی نگرانی میں، ماموں چچا خالاؤں کی نگرانی میں، یہ سب کا پیار لے کر ایک بچہ بڑھتا ہے، سب کی توجہات لے کر ایک بچہ بڑھتا ہے۔ اب جس کو یہ پیار ہی نہ ملے گا وہ انسان تو نہیں، وہ تو حیوان بنے گا پھر۔ اب ماں باپ پیار کرتے ہیں، بہن بھائی پیار کرتے ہیں اور ان کے ماموں چچا خالائیں آتے ہیں، وہ گود میں اٹھاتے ہیں۔ اب ایک ایک بچہ کتنے لوگوں کے پیار کو لے کر وہ آگے بڑھتا ہے، اس کے دل میں خاندانی نظام پیار پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، مودت پیدا کرتا ہے، انسانوں کی دوستی پیدا کرتا ہے، انسانی رشتوں کا تعارف پیدا کرواتا ہے، احترام پیدا کرواتا ہے۔ اب یہ سارے تعلقات اسلام نے ان کو سمجھائے۔ اب یہ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں یہ ترک تعلق کو اختیار کر کے دین کو نام لینا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ لہذا حضور نے ایک اصول سمجھایا، فرمایا تو ایک نماز مسجد نبوی میں، مدینۃ الرسول میں، اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچے، اپنے رشتہ دار، اپنے محلے دار اور پڑوسیوں کے تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے جو ایک نماز تو پڑھے گا، تیری ساری زندگی کی یہاں کی عبادات سے وہ ایک نماز اللہ کے یہاں زیادہ اجر رکھتی ہے، وہ ایک نماز زیادہ ثواب رکھتی ہے، وہ ایک نماز تیری زندگی کے ان سارے اعمال پر بھاری ہے جو تو نے انسانی تعلق کی بنیاد پر جو تو نے نماز پڑھی ہے، وہ نماز یہ سارے تیرے ان انفرادی عبادات پر جو اکیلے ہو کر تو نے کیے ہیں ان پر بھاری ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، ترک تعلق نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا لا سرورۃ فی الاسلام، اسلام میں یہ چھوٹے بچے پہ چلیں گے ان کو بلاؤ ادھر۔ اسلام میں اب تمہارے لیے ترک تعلق میں کہ آپ نکاح نہ کریں، آپ شادی نہ کریں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو ناپسند کیا گیا۔ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے دنیا میں شادی نہ کی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی شادی نہیں ہوئی، دنیا میں آئیں گے
اور پھر آ کر یہاں دنیا میں ان کی شادی ہوگی، ان کے بیوی بچے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد وہ دنیا سے جائیں گے، ان کی بھی شادی ہوگی۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے خود شادی بیاہ کا، رشتوں کا خود نظام بنوایا۔ اب حضور علیہ السلام کو آپ کی بیٹیوں کو رشتہ کرنے کے بارے میں حکم دیا۔ حضور فرماتے ہیں حضرت عثمان ابن عفان سے، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اگر میری بیٹیاں ہوتیں یکے بعد دیگر فوت ہوتی چلی جاتی تو میں 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تیرے نکاح میں اپنی بیٹیاں دے دوں۔ آج دنیا میں لوگ بیٹیوں کو غیرت کی بنیاد پر ناپسند قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو اولاد ہی بیٹیاں عطا فرمائیں، دوسری اولاد بچے ہی بچپنے میں ہی فوت ہو گئے، بچپنے میں سارے بچے فوت ہو گئے۔ اب حضور علیہ السلام اپنے گھر سے اپنی بچیوں کو رخصت کر رہے ہیں، اگلے گھر میں بھیج رہے ہیں، گھروں کا نظام بنا رہے ہیں، خاندانی نظام بنا رہے ہیں۔ اب یہ خاندانی نظام کو بنانا، اسے قائم رکھنا، یہ سنت نبوی کا، سنت رسول کا مظہر ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اب تمہیں تنہائی کی زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حضور علیہ السلام کے گھروں میں اللہ کے پیغمبر سے ملنے کے لیے مدینۃ الرسول میں 2-3 آدمی آئے، 3 دوست آئیں اور آ کر اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں سوال کریں، یہ پوچھیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی کیسی ہے۔ گھر والوں سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی کیسی ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، راتوں کو قیام بھی کرتے ہیں اور راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، راتوں کو آرام بھی کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، خاندانی نظام کو بھی قائم رکھتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں۔ ہر قسم کا جائز جتنی ضروریات ہیں اللہ کے پیغمبر ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اب وہ تینوں نے کہا اللہ کے پیغمبر تو بہت اونچے درجے کے ہیں، ہم آپ کو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ لہٰذا ہر ایک نے فیصلہ کیا۔ ایک نے کہا اقوم اللیل ولا انام ابدا، میں ہمیشہ رات کو قیام کروں گا، رات کو کبھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا اصوم النہار ولا افطر ابدا، ساری زندگی ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا، ہمیشہ عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اب انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ جو گھر کا نظام چلا رہے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، خاندانی نظام میں ٹائم دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر تو ان کو تو اتنے نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا ہمیں تو نیکیوں کی ضرورت ہے، ہم زیادہ نیک بن جائیں۔ حضور علیہ السلام گھر پہنچے، گھر والوں نے، بیویوں نے، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، انہوں نے بتایا کہ 3 دوست آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ مسئلہ ہم سے پوچھا، ہم نے آپ کی زندگی کی مصروفیات بتائیں تو انہوں نے کَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، انہوں نے آپ کی یہ نیکی کی، یہ زندگی کی مصروفیات میں عبادت کو کم سمجھا کہ یہ کون سی عبادت ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، رزق حلال کمانا، خاندانی نظام کو قائم رکھنا، یہ بھی بھلا کوئی عبادت ہے؟ اب انہوں نے کم سمجھا اور یہ اپنا فیصلہ کر کے یہاں سے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور سب کو جمع فرمایا اور ایک بنیادی اور اصولی بات سمجھائی۔ فرمایا دیکھو مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ نیکی کا وہ انفرادی تصور پیش کرتے ہیں کہ ہم بیوی بچے نہیں رکھیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، ساری رات سوئیں گے نہیں، عبادت کرتے رہیں گے۔ تو فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو گیا تمہیں؟
کہ میں دیکھ رہا ہوں ایسی ایسی رائے تم نے بنا لی ہے، میں تمہارے اندر نبی بن کر، رہنما بن کر، تمہارا معلم اور استاذ بن کر، تمہارا قائد اور اللہ کا نمائندہ بن کر تمہیں زندگی کے حقائق بتاتا ہوں۔ تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، میں بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں، میں چیزیں بھی استعمال کرتا ہوں، راتوں کو قیام بھی کرتا ہوں، راتوں کو آرام بھی کرتا ہوں، یہ سارے کام کرتا ہوں۔ فرمایا یاد رکھو فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اب جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کی مجلس گویا یہ عدالت بھی تھی، لوگ آ کر اپنے مسئلے پیش کرتے ہیں اور مسئلوں کا حل چاہتے ہیں۔ اب ایک عورت آئی، اس نے آ کر کہا امیر المومنین، میرا خاوند ہمارے مسلمان مردوں میں بہترین مرد ہے، خوب انسان ہے، ساری رات وہ نفل میں مصروف رہتا ہے، سارا دن روزے سے رہتا ہے اور نیکی کے کاموں میں وہ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا خوب تیرا خاوند، ایسا خاوند تو ہر ایک عورت کو مل جائے۔ اب وہ عورت خاموش ہو کر چلی گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے عرض کی امیر المومنین، یہ عورت آپ کے پاس اپنے خاوند کی شکایت لے کر آئی تھی، یہ اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور آپ نے اس کے خاوند کی تعریف کر کے اس کو رخصت کر دیا۔ آپ نے فرمایا اسے واپس بلاؤ۔ عورت واپس آئی تو فرمایا کیا تو واقعتاً اپنے خاوند کی شکایت لے کر آئی ہے؟ فرمایا ہاں شکایت ہی لے کر آئی، لیکن دیکھو شکایت کا کرنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ وہ اس کی نیکی کا تذکرہ کرتی ہے۔ باقی آپ کو خود قیاس کرنا چاہیے، استنباط کرنا چاہیے، دین کے ساری تعلیمات کو ذہن میں رکھ کر ایک آدمی کی زندگی کو صحیح تصور میں اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اب ایک معلومات عورت نے دے دی ہیں، وہ امیر المومنین کے پاس آ کر اپنے خاوند کی تعریف کیوں کرے گی؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ کوئی مسئلہ تھا تو گھر سے باہر آئی ہے۔ لہذا حضرت عمر نے فرمایا اللہ نے تیرے دل میں اس عورت کی ضرورت، اس کا مسئلہ اور اس کی پریشانی القاء کر دی، لہذا اب فیصلہ بھی کرو، اس کا فیصلہ کرو کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس کے خاوند کو بلایا اور بلا کر فرمایا تمہارا گھریلو نظام خراب ہو رہا ہے، تم اپنے گھر کے نظام کو تباہ کر رہے ہو اپنی انفرادی نیکی کی بنیاد۔ آج تو نہ ہمارے گھر میں انفرادی نیکیاں نہ کوئی اور کام ہے، ہر ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے کے لیے کھڑا ہے، نیکی کا شعور بھی نہیں، اجتماعی زندگی اور حقوق کا شعور بھی نہیں۔ آج تصورات ہی ہمارے وہ خواہشات پر مبنی ہیں، ہر آدمی وہ حیوانی زندگی کے طرز پر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس کو بلا کر خاوند کو فرمایا فیصلہ کرو۔ انہوں نے فیصلہ کیا، اللہ نے ہر مرد کو 4 شادیوں کا اختیار دیا ہے، لہذا 3 دن یہ عبادت کر سکتا ہے راتوں کو، 4تھا دن اس کی بیوی کا ہے، یہ اس کی مرضی کے بغیر یہ عبادت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خاوند اور بیوی ان کے بھی حقوق رکھے ہیں، یہ گھر کا نظام یہیں سے تو وجود میں آتا ہے، خاوند بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق سے۔ آج مردوں کو عورتوں کے حقوق پتہ نہیں، عورتوں کے مردوں کے حقوق پتہ نہیں، صرف آج کل وہ جلوس نکالنے کے لیے کچھ مردوں اور عورتوں کو لگا دیا گیا۔ بھئی پورا اجتماعی نظام، اس کے اندر اتنی جان ہونی چاہیے کہ کوئی کسی کے حق کو دبا نہ سکے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قیامت کے دن جن خواتین کو، جن عورتوں کو، جن کا مقدمہ کرنے کے لیے عدالت میں نہ ان کا باپ آتا ہے، نہ اس کا بیٹا آتا ہے، نہ اس کا بھائی آتا ہے، نہ اس کا کوئی عزیز آتا ہے، لیکن اس کی جان کو خطرہ پیدا ہوا تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی عورت سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تجھے زندہ گاڑا گیا تھا، تیرا کون سا جرم تھا؟ خود رب العالمین اس کی طرف سے استغاثے میں
خود اس کی طرف سے مدعی بنے گا، اس مظلوم عورت کی طرف سے خود مدعی بن کر اس کے مقدمے کو چلائے گا کہ اس عورت کا حق، ہر آدمی کی جان کا حق ہے، مال کا حق ہے، عزت کا حق ہے، یہ رشتوں کا حق ہے۔ یہ اسلام ان حقوق کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج ہم 12 ربیع الاول تو مناتے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول منانے والے اپنے گھر میں جو حضور نے اپنے خاندان کے حقوق بتائے ہیں وہ حقوق ادا کرتے ہیں؟ گھر پر جھنڈیاں لہراتے ہیں حضور کی آمد پر، چراغاں بھی کرتے ہیں حضور کی آمد پر، لیکن اللہ کے پیغمبر جو بیوی بچوں کے، خاندان کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے حقوق بتا کر گئے ہیں، ان حقوق کو قائم رکھنے کے لیے بھی کوئی کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کے لیے بھی کردار ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ میلاد ایسے نہیں منائی جاتی ہے۔ محمد الرسول اللہ کا نام لینا، آپ کی نبوت کا اعلان و اقرار کرنا، آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، تو آپ کی آمد پر خوشی کس چیز کی ہے؟ یہ حقوق کی آزادی کی تو خوشی ہے۔ ہر ایک کو حق ملے گا، ہر ایک کو تحفظ ملے گا، ہر ایک کو عزت ملے گی، ہر گھر کو احترام ملے گا، ہر گھر کو سکون ملے گا۔ اللہ کے پیغمبر گھروں کو عزت دینے کے لیے آئے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، میں نے گھریلو نظام قائم کیا، رشتوں کا، تعلقات کا نظام قائم کیا، میں نے حقوق کا تعارف کروایا، میں نے تمہاری پوری زندگی کے تانے بانے بننے کا تمہیں طریقہ سکھایا، اور تم میرے طریقے کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو۔ فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت کو چھوڑ دے، گھر کا نظام بنانا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، رزق حلال کما کے کھانا، کما کے کھلانا اپنے بچوں کو، فرمایا جو یہ نہیں کر سکتا اس نے میری سنت سے اعراض کیا ہے۔ اس لیے اسلام اور نبوت محمدی کا یہ نتیجہ ہے کہ انسانی زندگی، اس کے رشتوں کا احترام اور تقدس پیدا ہو۔ اب حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضور میرے گھر میں میرا بیٹا پیدا ہوا اور وہ کالے رنگ کا ہے، میرے گھر میں میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ اپنا مسئلہ لے کر آیا، میرے گھر میں میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور کالے رنگ کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس میں کیا پریشانی ہے تجھے؟ کہتا ہے مجھے شک ہے۔ اب حضور علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اس کے شک کی وجہ سے اس کا گھر کا نظام ٹوٹے گا، یہ رشتہ ٹوٹے گا، یہ نکاح ٹوٹے گا، یہ خاندان ٹوٹے گا، بغیر کسی شرعی اور طبی ضرورت کے خاندان ٹوٹ جائے، یہ جرم ہے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی خاندان کو، کسی گھر کو توڑ ڈالیں، کوئی آدمی بھی توڑ ڈالے، خامن ہی توڑ دے، عورت ہی توڑ دے، کوئی دوسرا توڑ دے، کیوں توڑ دے؟ کسی کو کیوں اجازت دی جائے؟ اس مسئلے کو کیوں داخل ہونے دیا جائے کسی گھر میں جس سے خاندان ٹوٹ جائے، جس سے رشتہ ٹوٹ جائے، جس سے گھر ٹوٹ جائے؟ کیوں ٹوٹ جائے؟ اس لیے تو قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر آپ ان لوگوں کو بتا دیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے اپنی نبوت کی قربانی اور محنتوں کا کوئی بدلہ اور مزدوری نہیں مانگتا، صرف ایک چیز کا سوال ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری محنت سے، میری تعلیم سے، میرے اسوے اور میری رہنمائی سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھ جاؤ، ایک دوسرے کا احترام سیکھ جاؤ۔ آپ نے اسے بلایا اور بلا کر اسے بٹھایا اور بٹھا کر اسے پوچھا کہ تیرا مال شال ہے، تیرا کوئی ریوڑ ہے، تیرے جانور ہیں؟ کہا یا رسول اللہ اونٹ ہیں۔ فرمایا اونٹ کس رنگ کے ہیں؟ کہنے لگا اونٹ تو سرخ رنگ کے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تیرے اونٹوں میں کوئی اونٹ بھورے رنگ کا، خاکی رنگ کا بھی ہوتا ہے، سرخ اونٹ نہ ہو، خاکی رنگ کا ہو، بھورے رنگ کا ہو؟ میں نے کہا ہاں بالکل، بھورے رنگ کے اونٹ بھی ہیں، وہ بھی نکل آتے ہیں دانے درمیان سے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کہاں سے نکل آتا ہے؟ یہ بھورا رنگ کہاں سے نکل آتا ہے؟ یہ تو بتاؤ، یہ بھورا رنگ کہاں سے آ جاتا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ جو مادہ ہے، اونٹنی ہے، اس کی رگ، پچھلے خون میں سے کوئی ایک رگ وہ خون سے رنگ کھینچ لیتی ہے،
وہ اگلے اونٹ پر وہ رنگ آ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر ایک مادہ اونٹنی اپنے خون میں سے پچھلی نسل کا ایک رنگ کھینچ کر اگلی نسل میں لے آتی ہے، اور اگر تیری مادہ نے، تیری بیوی نے تیرے خاندان میں سے کسی پچھلے کا رنگ تیری اگلی نسل میں منتقل کر دیا ہے، تو اس میں تیری بیوی کا کیا قصور ہے؟ وہ تو تیری نسل میں پچھلا رنگ تھا۔ اب دیکھو حضور علیہ السلام نے اس کو زندگی کی دو مثالیں، ایک اونٹ کی مثال اور دوسری مثال دونوں دے کر اس کو قیاس کر کے اپنی عقل کا استعمال کر کے فرمایا پہلے الزام تراشی مت کرو زندگی پر، پہلے زندگی کے بارے میں مشکوک مت ہو، پہلے اپنی عقل کا استعمال کرو۔ پہلے دوسرے لوگوں کو اپنے گھر میں داخل کر لیتے ہو شک پیدا کر کے۔ آج ہر آدمی جب مسئلہ ہو جاتا ہے تو دوسروں کو اپنے گھر میں داخل کرتا ہے، تو دوسرے آئیں گے تو کھچڑی بنے گی، گھر میں مسئلہ تو نہیں حل ہوگا۔ جتنی زبانیں زیادہ ہوں گی، جتنے ہاتھ زیادہ ہوں گے، جتنی رائے زیادہ ہوگی تو وہاں تو کھچڑی پکے گی۔ آج ہر گھر میں کھچڑی پکی ہوئی ہے ان کے مسئلوں کی، جو آتا ہے اس میں اپنا چمچہ زور سے لاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، وہ مسئلے کو اور لمبا کر کے چلا جاتا ہے۔ دوسرا آتا ہے وہ اپنا چمچہ لاتا ہے، وہ مسئلے کو اور لمبا کر کے چلا جاتا ہے۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے اس کو کہیں نہیں بھیجا، اس کو فوری طور پر فرمایا اپنے عقل سے فیصلہ کرو، اپنے عقل سے ہی اپنے گھر کے نظام کے بارے میں فیصلہ کرو، یہیں سے تمہیں مشاہدات ملیں گے۔ یہ گھریلو نظام میں خرابی کہاں سے آ رہی ہے، خرابی کا مرکز کون ہے، یہ بھی تحقیق کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کو حل کیسے کیا جائے گا، تو اب گھر کا نظام کیسے بنے گا، رشتہ داریاں کیسے چلیں گی، یہ رشتہ داریاں ٹوٹتی کیسی ہیں، فرمایا ان سب کے بارے میں تمہیں عقل حاصل کر۔ اب حضور علیہ السلام نے اس کے اندر عقل پیدا کی، سمجھ پیدا کی، اس کو عقل استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ اسی کا نام قیاس بھی ہے، ایک مثال پیش کر کے اس کو صحیح سمجھتے ہو اور اس مثال کو غلط سمجھتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو؟ اب حضور علیہ السلام نے اس کے اندر زندگی کی سمجھ پیدا کی کہ زندگی کو تم نے کیسے چلانا ہے۔ اب حضور علیہ السلام آپ ایک دفعہ حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت اسامہ ابن زید، یہ دونوں جو ہیں باپ بیٹا ہیں، لیکن آپس میں ان کی شکل و شباہت میں ملتا جلتا نہیں تھا، کسی کو پتہ چل جائے یہ باپ اور بیٹا ہیں۔ ہر ایک آدمی ان کی دونوں بالکل ایک دوسرے سے جدا ہیں باپ اور بیٹا ہیں، لیکن لوگ پہچان نہیں کر سکتے ہیں ظاہری طور پر کہ دونوں باپ بیٹا ہیں، دونوں ایک دوسرے سے بالکل کہتے ہیں 90 کے زاویے پر بالکل ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ اب ہر ایک اسی طرح کہتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ دونوں سوئے ہوئے تھے، دونوں نے کٹھے سوئے ہوئے ہیں، دونوں کے چاروں پاؤں باہر تھے اور اوپر چادر کی ہوئی تھی۔ اب ایک عرب کا قیافہ شناس آیا اور اس نے دونوں کے پاؤں دیکھے، پاؤں دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، یہ دونوں باپ بیٹا ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے قیافہ شناسی پر تو اتنا مان اور اعتماد نہیں ہے، لیکن چلو عام لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ دونوں باپ بیٹا ہیں، تمہارے سوسائٹی سے ہی عرب کے قیافہ شناسوں میں سے بڑا قیافہ شناس، اس نے دونوں کے پاؤں دیکھ کر بتا دیا کہ دونوں باپ بیٹا ہیں۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے سے متعلق ہیں، تو گویا انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، رشتے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے آ کر ان رشتوں کا احترام سکھایا، ان رشتوں کو گزارنے کا، ان رشتوں کے حقوق کی ادائیگی کا طریقہ کار سکھایا، ان رشتوں میں پیدا ہونے والی دراڑیں ان کو درمیان سے نکالنے کا طریقہ سکھایا۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا، اب یہ وصیتیں فرمائیں مختلف مواقع پر کہ رشتے کیسے ٹوٹتے ہیں، تم نے کن کن چیزوں کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ اب خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، فرمایا مرد بن کر رہیں، اور مرد وہ ہوتا ہے جو کمزوروں کے معاملات کو نظر انداز کر کے زندگی کو چلاتا ہے۔ فرمایا عورتوں کے معاملات میں بالکل پورا ناپ تول کر کے مت رکھنا، اور میں عورتوں کے معاملات میں تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ اب وہاں پوری برابری کر کے معاملہ مت نبھانے کی کوشش کرنا، اس طرح زندگی خراب ہو جائے گی،
لہٰذا ان کے ساتھ رحم کا، شفقت کا، محبت کا، درگزر کا معاملہ کر کے زندگی کو آگے بڑھانا۔ اب اس طرح آپ نے اصول سمجھائے۔ سیرت طیبہ کی کتابیں اس اعتبار سے بھی پڑھنا چاہیے کہ اس سے میرے گھر کے لیے، میرے لیے کیا رہنمائی ہے، میرے خاندان کے لیے کیا رہنمائی ہے، میرے بچوں کے لیے کیا رہنمائی ہے، میری بیٹیوں کے لیے حضور کی سیرت سے کیا رہنمائی ہے، ایک باپ کے لیے کیا رہنمائی ہے، ایک فیملی ممبر کے لیے کیا رہنمائی ہے۔ اب یہ رہنمائی حضور علیہ السلام دے کر گئے ہیں قدم قدم پر۔ یہ 23 سالہ نبوت کی زندگی یہ قدم قدم پر رہنمائی ہے ہر آدمی کے لیے کہ وہ اپنے گھر کی زندگی کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور آپ کی زندگی سے اس آئینے میں اس کا مطالعہ کرے۔ اللہ ہمیں اس آئینے میں اپنی زندگی کا مطالعہ کر کے اس کی مطابقت میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت عطا فرمائے۔